تو یہ فیلئر ہے. اگر پاکستان کا پالیسی میکر اس فیلئر کو تسلیم نہیں کرے گا تو ابھی آپ نے برا وقت دیکھنا ہے. یہ بگننگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سے کیا بھول ہوئی ہے؟ کیا چونکا، کہاں پہ چونکا ہے پاکستان کہ آج انڈیا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا بیسٹ بڈی بن رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کوئی پوچھ نہیں رہا. ہماری ابھی فار ایگزامپل ورلڈ جو ہے وہ گورنمنٹ سمٹ تھی تو پرائم منسٹر مودی کو انہوں نے کی اسپیکر کے طور پہ بلایا ہوا تھا وہاں پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ، اینڈ دین ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین آرمی ہے وہ سعودی آرمی کے ساتھ، اماراتی آرمی کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں، تعلقات بڑھ رہے ہیں. انڈینز جو سعودیز ہیں ان کے سولجرز آ کے انڈیا میں ٹریننگ لے رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی پاکستان کو کیسے پھر آپ دیکھیں گے اس پلیس کرتا ہے اس سچویشن میں، یا کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان لاس دی اپرچونٹی، انڈیا از انجوائنگ دیٹ اپرچونٹی؟ کیسے دیکھیں آپ اس پاکستان کی جو خارجہ پالیسی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی سب سے بڑا جو بلنڈر جہاں سے سٹارٹ ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ ہم مڈل ایسٹ کے لیڈر ہیں اور ہم مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں گے. یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے ساری کہانیاں اور کیسے نکلتے ہیں. چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اکانومی، اپنی جو اس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، اپنی اس وقت کی جو ملٹری مائٹ تھی، کسی بھی طریقے سے کسی طرح کی کوئی جسٹیفیکیشن پاکستان کے پاس نہیں تھی کہ وہ یہ کلیم کرے کہ ہم مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں گے. لیکن اس کے لیے پاکستان نے بہت بڑا ایک پورا فوکس یہ مئی 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ڈکلیئر کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے ایک فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ باقاعدہ اس کو ایکسپلین کیا تھا اپنے پلان کو کہ بنیادی طور پہ ہم مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ کانفلکٹ ہوگا افغانستان کے ساتھ، اور جواب میں ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی مدد چاہیے ہوگی. دیٹ واز دا بلیو پرنٹ. یہ آپ تمام ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں دلی کی لائبریریز سے یا برٹش لائبریریز سے، اس وقت کے پریس کٹنگز، ہر چیز میں یہ رپورٹ ہوئی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ڈسکشن ہے فارن جو رپورٹرز اور ڈیلیگیٹس کے ساتھ، تو وہاں سے انہوں نے اس کو مزید جو ہے بلڈ اپ کیا. لیکن آپ اس کے لیے میچ نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے بھی تھے تو بعد میں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ آپ میچ کر نہیں سکتے تھے. چونکہ بعد میں مڈل ایسٹ میں تیل نکل کے آ گیا، وہ ملک مالا مال ہو گئے، امیر ہو گئے، دنیا کے موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز اور کنٹریز میں شامل ہو گئے. آج بھی سعودی عربیہ، کویت وغیرہ دنیا کے پہلے 20 جو ہے انفلوئنشل کنٹریز اور پرسنالٹیز میں آتے ہیں. تو اس میں پاکستان کے اور ان کے درمیان اتنا بڑا گیپ رہ گیا کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ بجائے اس کے کہ وہ ریکنسیڈر کر کے تو اپنے آپ کو ریکنسائل کرتے ود دا نیو سچویشن، انہوں نے اس پہ انسسٹ رکھا کہ نہیں جی ہم سٹل مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں. بھی ان سے مانگیں گے اپنا جو ہے وہ کشکول لے کے ہر دوسرے دن ان کی سڑکوں پہ بھی نکلیں گے اور ان کو لیڈ بھی کریں گے. تو جس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ پالیسی فیل ہونی تھی. بعد میں انڈیا جو ہے وہ جس طریقے سے ایمرج ہوا، جو پولیٹیکلی اور انٹرنیشنل اسٹریٹجک سین پہ، تو وہ پھر مڈل ایسٹ کے ساتھ اس کے ایک میچنگ وہ بن گئی، اکانومی کے حوالے سے بھی، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے ان کو ایک نیا راستہ کھولا. یہ عربوں کو جس طریقے سے آپ نے امت مسلمہ کے نام پہ اور OIC کے نام پہ جن زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، اور جس طرح کی قراردادیں آپ لے لیتے تھے، کبھی کشمیر پہ لے لی، کبھی انڈیا کے خلاف لے لی، کبھی کہیں باسنیا پہ لے لی، وہ جب انہوں نے زنجیریں توڑی تو انہوں نے اپنے ڈیسیجن کرنے شروع کر دیے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کون لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لیڈ کریں گے؟ who they are. تو ترکوں کو لیڈ نہیں کرنے دیتے جنہوں نے 100 سال تک انفیکٹ لیڈ کیا، پوری ایک سلطنت بنائی، امپائر کھڑی کی. دوسرے ملک ہیں، یہ کون ہوتے ہیں بیچ سے نکل کے آگے کہ جی ہم جو ہے آپ لوگوں کو لیڈ کریں. یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ 1 بائی 1 ڈسکس کریں تو پاکستان کی جو ایک انتہائی قابل اعتراض قسم کی خارجہ پالیسی تھی، اس کو وہ اگر 60s میں 70s میں ریکنسیڈر کر کے عربوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ریکنسائل کر کے تعلق بنا لیتے تو آج آپ کو جو ہے
یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔